جس طرح نمازیں ہوتی ہیں اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، وہ سمجھے رات ہوگی تو شاید ساری رات عبادت کریں گے، دیکھا تو رات کو بھی مختصر نوافل پڑھے اور سو گئے۔ بس ان کو یہ محسوس ہوا کہ جب کروٹ بدلتے تھے تو ذکر اللہ کرتے تھے، اللہ، بس اللہ۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ ان کا عمل تو کوئی اتنا خاص مجھے محسوس نہ ہوا۔ 3 دن کے بعد جب رخصتی کے لیے ان کے پاس آتے ہیں، انصاری صحابی کے پاس عرض کرتے ہیں حضور مجھے اجازت دیں، میرا آنے کا مقصد تھا میں وہ بھی بتا دوں۔ میں اس لیے آیا تھا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو 3 دن تک جنت کی بشارت عطا فرمائی، آپ پکے طور پہ جو ہے وہ جنتی ہیں۔ میں نے سوچا آپ کے عمل کو دیکھ لوں، لیکن مجھے تو بظاہر کوئی عمل نظر نہ آیا سوائے اس کے کہ آپ کروٹ بدلتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جو راتوں رات جو پوری رات عبادتیں تھیں ان میں سے 3 دن میں آپ کے پاس رہا، 3 راتیں بھی رہا، لیکن میں خاص جاگتا تھا، دیکھتا رہا، لیکن کوئی ایسا عمل میں نے نہ پایا۔ انصاری صحابی فرمانے لگے کہ عبداللہ بن عمر، تو نے سارے یہ جو اعمال مجھے بتائے، تو نے مجھ پہ نظر رکھی، اس بارے میں تو نے مجھے بتایا، لیکن تو نے میرا ایک عمل تو نے دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ عمل کیا ہے؟ وہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ فرمائے وہ عمل یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی کینہ نہیں ہے، میں کسی مسلمان سے کینہ نہیں رکھتا، دل میرا سب کے لیے صاف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کو جو نعمتیں ملتی ہیں ان نعمتوں کے ملنے پر میں کسی مسلمان پر حسد بھی نہیں کرتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب اس بات کو سنا فرمایا بس یہی وہ وصف ہے، یہی وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ کینہ دل کے اندر رکھنا، حالانکہ کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیا ضرورت پڑی کینہ رکھنے کی؟ بغض رکھنا، حسد رکھنا کہ اس کو نعمت ملی مجھے کیوں نہیں ملی، اس سے بھی چلے جائیں الیاذ باللہ۔ جب آپ اس کو دلا نہیں سکتے تو آپ اسے ختم بھی نہیں کروا سکتے۔ یہ تو رب ہی کی قدرت ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، جسے چاہے اس سے چھین لے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اپنے بارے میں یہ گمان رکھنا، اپنے آپ کو تپانا، جلانا؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل شخص جو ہے تو اس کی جو نشاندہی بیان فرمایا مخموم القلب۔ تو اس بارے میں آپ نے سنا کہ وہ صحابی انصاری صحابی تھے لیکن دل صاف تھا۔ دل صاف اتنی بڑی شے ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، چونکہ آج کا موضوع قبر کے ساتھی کے حوالے سے ہے، تو یہ اچھے اعمال ایسے ہیں جو قبر میں انسان کو بہت زیادہ فائدے پہنچاتے ہیں، فائدے کا باعث یہ چیزیں بنتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میت کو جب قبر کے سپرد کیا جاتا ہے تو 3 چیزیں اس وقت اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ ایک اس کے اہل و عیال، نمبر 2 اس کا مال، نمبر 3 اس کے اعمال۔ تو میں 2 چیزیں تو دفنانے کے بعد پلٹ آتی ہے، ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ فرمایا وہ جو چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے وہ ہے اس کے اعمال، اعمال ہی اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ باقی تو 2 چیزوں کو لوٹنا ہے، اہل و عیال چلے جاتے ہیں، نہیں رکتے۔ اسی طریقے سے اس کا جو مال ہے وہ بھی نہیں رکتا، وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اب اس کے اعمال جو اس کے پاس ہوں گے بس اسی کو ٹھہرنا ہے، اسی کو رکنا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ اپنے دور کے بہت بڑے ولی کامل گزرے، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ ایک جنازے میں شریک ہوئے، اس کو دفن کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، اپنے ساتھ شریک جو ساتھی تھا اس سے فرمایا اس میت کی کیا فریاد ہوگی، اس کی کیا تمنا ہوگی، اس کی کیا خواہش ہوگی؟ کیا اس کی یہ خواہش نہیں ہوگی جسے ہم نے ابھی قبر کے اندر اتارا ہے کہ کاش مجھے دنیا میں دوبارہ موقع مل جائے، میں خوب عبادتیں کروں گا، کاش مجھے موقع مل جائے میں خوب اچھے کام کروں گا، کاش مجھے موقع مل جائے میں اپنے سارے گناہوں سے استغفار رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ کیا اس کی یہ خواہش نہیں ہوگی؟ وہ شخص کہنے لگا جی ہاں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ میت جو قبر کے سپردی ہے اس وقت اس کی یہ ساری چاہتیں ہوگی، ساری خواہشات ہوگی کہ کاش مجھے یہ عطا کر دیا، کاش مجھے یہ عطا کر دیا، کاش مجھے دنیا میں موقع مل جائے۔
تو حسن بصری رحمہ اللہ فرمانے لگے تو اگر اس کی جگہ ہم اپنے آپ کو رکھ لیں کتنی اچھی بات ہو جائے کہ آج ہمارے پاس موقع ہے، یہ مرا ہے ہم زندہ ہیں، آج ہم توبہ استغفار کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مرا ہے ہم تو زندہ ہیں، آج ہم نیک کام کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مرا ہے ہم تو زندہ ہیں، آج ہم جس طرح چاہے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مر گیا ہے ہم تو زندہ ہیں۔ پھر اس کے بعد امام حسن بصری رحمہ اللہ نے جو شاندار جملے ارشاد فرمایا اگر دل زندہ ہو، دل اگر زندہ ہو تو ان جنازوں سے بڑھ کر کیا نصیحت ہو سکتی ہے۔ جب دل زندہ ہو تو ان جنازوں سے بڑھ کر اور کیا بڑی نصیحت ہو سکتی ہے کہ بندہ اپنے کندھے پہ رکھ کر اپنے زندہ جو کچھ دیر پہلے زندہ تھا اس کو اٹھا کے قبر کے سپرد کر رہا ہے۔ فرمایا اگر دل زندہ ہونا تو اس سے بڑی کوئی اور نصیحت ہو نہیں سکتی کہ یہ مردے کو قبر کے سپرد کرنا اور ان قبرستان کو بھرا ہوا دیکھنا، یہ اتنی بڑی نصیحت ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، موت کو تو آنا ہی ہے۔ آپ ہی میں ہمارے ایک بزرگ تھے عبد الکریم بھائی، مرحوم عبد الکریم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے درس قرآن کے پابند تھے، جمعۃ المبارک کے درس کے بڑے پابند تھے، ملے بغیر کبھی جانا پسند نہیں کرتے تھے، آخر میں لازم ملاقات کر کے جاتے تھے اور مکمل بیان میں شرکت، درس قرآن میں شرکت، مسجد کی اچھی اچھی محفلوں میں شرکت سامنے ہوتے تھے۔ آپ جانتے ہیں اکثر آپ حال میں ان کا انتقال ہوا۔ دیکھیں جانا تو ہے، ہر ایک کو جانا ہے، لیکن جو اچھے اعمال کر کے چلا گیا اس کو ریتی دنیا تک یاد رکھا جاتا ہے کہ شخص کیا۔ اس بارے میں شاندار حدیث مبارکہ سنے اور جھوم اٹھے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ یہ تین ہی باتیں تھیں نا، اہل و عیال، مال اور ساتھ ہی ساتھ انسان کے اعمال۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ، ایک شخص کی تین دوست، ایسے تین جس سے اس کی جگری دوستی ہو، بہت زیادہ محبت کرنے والا، بہت زیادہ، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک شخص ہے، اس کے تین دوست ہیں بہت گہرے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ وہ ان میں سے ایک شخص کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور اس ایک شخص سے کہتا ہے کہ بتاؤ میری حالت ایسی ہو گئی ہے، اب مجھے عنقریب دنیا سے جانا ہے، تم میرے بارے میں کیا کرو گے؟ میرے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے، وہ جو گہرا دوست تھا وہ کہتا ہے جب تم بیمار ہوں گے تو ہم تمہاری تیمارداری کریں گے، تمہاری خدمت کریں گے، تمہیں دوائی کھلائیں گے، تمہیں اچھے ڈاکٹروں کے پاس لے جا کے علاج کروائیں گے، اور جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو پھر تمہیں اچھے طریقے سے غسل دیں گے، اچھا کفن پہنائیں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے، اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبر کے سپرد کریں گے، اور اس کے بعد وہاں سے جب ہم گزریں گے دفنانے کے بعد تو کوئی اگر پوچھ لے گا تمہارے بارے میں کہ یہ شخص کیسا تھا، تمہاری اچھائیوں کو بیان کریں گے۔ اب وہ جو شخص تھا جس کی اس سے دوستی تھی، یہ پہلا دوست ہے، کہتا بس پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہے اس کے اہل و عیال، یہ اس سے اس کی پہلی دوستی اہل و عیال۔ فرمایا دوسری دوستی جس سے ہے اس کے بارے میں وہ شخص کہتا ہے تم نے اس کی گفتگو سنی، تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو، تمہارا کیا حال ہے، تمہاری کیا چاہت ہے تمہارے اپنے اس گہرے دوست کے بارے میں؟ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیں ہمارا اور آپ کا تعلق دنیا تک ہے، جیسے ہی آپ کو قبر کے سپرد کیا جائے گا تو آپ قبر والے ہو گئے، ہم دنیا والے ہیں، دنیا والے دنیا میں رہیں گے، قبر والے قبر میں جائیں گے، ہمارا آپ کا پھر کیا تعلق؟ لہٰذا ہم اس دنیا سے تمہارا رخصت ہونا ہوگا اور ہم تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیں گے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہے اس کا دوسرا دوست جسے مال کہا جاتا ہے۔ پہلا دوست اہل و عیال تھا، دوسرا دوست مال۔ فرمایا تیسرا دوست اسے وہ شخص کہتا ہے کہ آخری جو تیسرا اس کا گہرا دوست تھا۔ یہ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں جس سے دنیا میں دوستی کی جاتی ہے،
اہل و عیال ہے جس کو خوش رکھنے کے لیے نمازوں کو ضائع کیا جاتا ہے، جماعتوں کو چھوڑا جاتا ہے، یہاں وہاں برائی کی جاتی ہے، کینہ، بغض، لڑائی جھگڑے، فساد ان اہل و عیال کی وجہ سے۔ اور دوسرا جو دوست تھا مال، کہ حرام حلال بندہ سب بھول جاتا ہے، بس حاصل کیا جائے، تو دوسرا تو یہ مال تھا۔ اب تیسرا کیا تھا؟ فرمایا تیسری جو گہری دوستی اس سے کہتا ہے کہ تو نے میرے ان دو گہرے دوست تھے، ان کی بات میں نے سن لی ہے، اب بتا تیرا کیا حال ہے، تو کیا کہتا ہے؟ تیسرا دوست کہتا ہے تو فکر نہ کر، آج میں تیرے ساتھ ہوں، جب تجھے قبر کے سپرد کیا جائے گا قبر کے اندر بھی میں تیرے ساتھ ہوں گا، جب تجھے قبر سے نکالا جائے گا بروز حشر اس وقت بھی میں تیرے ساتھ ہوں گا، جب تجھے جنت کے سپرد کیا جائے گا اس وقت میں تیرے ساتھ ہوں گا، پورے صراط پہ تجھے دوڑایا جائے گا میں اس وقت بھی تیرے ساتھ ہوں گا، تو میرا اتنا گہرا دوست ہے؟ وہ شخص کہتا ہے ان سب نے تو مجھے چھوڑ دیا، اتنا گہرا دوست ہے، آخر تو ہے کون؟ تو کہتا ہے میں تیرے اچھے اعمال ہوں، اچھے اعمال۔ تو انسان ان تینوں سے ہی دل لگاتا ہے، اہل و عیال سے، مال سے، اچھے اعمال سے، ان تینوں چیزوں کی طلب ہوتی ہے۔ کوئی اہل و عیال میں بہت زیادہ مست ہو جاتا ہے اور مال میں بہت زیادہ مست ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ اچھے اعمال چھوڑ دیتا ہے۔ تین ہی چیزوں سے دنیا میں رہنے والے شخص کا واسطہ ہے۔ اب دیکھیں تین میں سے دو چیزیں جس کے لیے اس نے زندگی کا سارا وقت صرف کر دیا، وہ اس کو کتنی آسانی سے چھوڑ رہے ہیں، پیارا محبوب کا فرمان ہے۔ ایک دوست اس کا ایسا ہے جو ہے اچھے اعمال، جسے بندہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، ان دو دوستوں کی وجہ سے تیسرے دوست کی طرف آتا ہی نہیں ہے، حالانکہ حقیقی اچھا دوست اس کا وہی ہے جس کو ہر جگہ کام آئے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اچھے اعمال کو اپنانے والا شخص ہی کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، اچھے اعمال کو اپنانے والا شخص۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے ہم اپنے رب کے حضور ہمیں پیش ہونا ہے، ہر حال میں قبر کے سپرد کیا جانا ہے، اس حوالے سے اور بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ یہ ہے قبر کا سب سے اچھا ساتھی، وہ ہے اچھے اعمال، لہذا اچھے اعمال بھر بھر کے بندہ کرے، ان مال کے لیے، ان اہل و عیال کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اچھے اعمال کرنا چھوڑ دیں۔ اور اس بات کو آپ نے سن لیا، اس حدیث کو آپ نے سن لیا کہ پیارے محبوب نے کیا فرمایا کہ اہل و عیال بھی چھوڑ دیں گے، مال بھی چھوٹ جائے گا، ان کی فریاد تھی وہ بھی بتا دی گئی، اچھے اعمال تم سے جدا نہیں ہوں گے، وہ ہمہ وقت ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لہذا قبر کو منور کرنے کے لیے خوب اچھے اعمال کیے جائیں۔ قبر کا جو ساتھی ہے اصلاً وہی ساتھی ہے، اصلاً وہی ساتھی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت یزید رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی ایک روایت ملتی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایسا تھا جس کے اطراف میں فرشتے جمع ہوئے، اس کو قبر کے سپرد کیا گیا۔ اب جیسے اس کو قبر کے سپرد کیا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اطراف میں اسے جو ہے لوگوں نے، جو فرشتے تھے اس اطراف میں فرشتے جمع ہوئے، اب اس کے اعمال پڑھنا شروع کر دیے۔ اب بظاہر تو اعمال پڑھے جا رہے ہیں، لیکن اس شخص کے لیے دیکھا جائے تو وہ گھبراہٹ کا شکار ہے کہ میرے اعمال پڑھے جا رہے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہوئے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی دوستی اچھی رہی، کیونکہ اسے وہ اعمال اس فرشتے قبر میں پڑھ پڑھ کے سنائے جس سے مردہ خوش ہو رہا ہے۔ اگر اعمال برے ہوئے تو اس کے لیے تباہ بربادی ہے، اور کیا اس کو نصیب ہوا۔ بشر حافی رحمہ اللہ اپنے گھر بغداد شریف میں موجود ہیں، اور اس وقت جب آپ بڑے گناہگار تھے، شراب میں مست ہیں، آپ کے دروازے سے قریب سے امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ گزرتے ہیں، ناچ گانے، شور و گول، تماشوں کی آواز آ رہی ہے۔ جیسے آپ سنتے ہیں ان آوازوں کو، اس گھر کی طرف دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک کنیز گھر سے باہر نکل رہی ہے۔ آپ اس کے قریب جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تو اس گھر کی کنیز ہے؟ وہ کہتی ہے ہاں۔ کہا اس گھر کا جو مالک ہے وہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ اب دیکھیں نصیحت کیا شے ہے، جب اثر کر جائے بندہ سدھر جاتا ہے، پھر یہاں وہاں نہیں دیکھتا۔ فرماتے ہیں کہ بتا اس گھر کا جو مالک ہے وہ آزاد ہے یا غلام؟ وہ کنیز کہتی ہے اس گھر کا مالک آزاد ہے۔ بس امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ اتنا کلام کیا، بس فرمایا یہی تو وجہ ہے، اگر یہ غلام ہوتا تو اپنے آقا کی کبھی نافرمانی نہ کرتا،
غلام اپنے آقا کبھی نافرمانی نہیں کرتا، وہ اپنے آقا سے ڈرتا ہے، خوف رکھتا ہے۔ فرمایا اگر یہ غلام ہوتا نا تو یہ کام کبھی نہ کرتا۔ اس سے گھر کے باہر سے اتنی شور شرابے کی، ناچ گانے کی، تماشے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ بس یہاں تک کلام مکمل ہوا، آپ وہاں سے چل پڑے۔ امام موسیٰ کاظم اس درس سے رخصت ہوئے۔ کنیز اندر جاتی ہے، نہیں پہچانتی تھی کون آیا، کس سے گفتگو ہوئی۔ کنیز بشر حافظ کے قریب پہنچتی ہے اور کہتی ہے بزرگ آئے تھے، انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے یہ کہا کہ گھر کا مالک کون ہے، آزاد ہے یا غلام؟ تو میں نے کہا آزاد ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر آزاد ہے تب تو یہ معاملہ ہے، اگر یہ غلام ہوتا نا کبھی اپنے آقا کی نافرمانی نہ کرتا۔ بشر حافظ رحمہ اللہ نے جب اس بات کو سنا فوراً ننگے پیر تھے، اسی حالت میں گھر سے باہر تشریف لائے، بھاگتے ہوئے اس بزرگ کے پیچھے گئے۔ وہ بزرگ امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ تھے، ان کے پاس پہنچے، توبہ استغفار کیا، اپنے گناہوں سے معافی طلب کی۔ کیا بات تھی اس کے اندر؟ یہ ایک جملہ جو ان کو شراب سے دور کر دیتا ہے، یہ ایک جملہ جو ان کو گناہوں سے دور کر دیتا ہے، اس جملے میں کیا تاثیر تھی؟ اس جملے پر آپ غور کریں کہ امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ آزاد ہے اس لیے یہ کام کر رہا ہے، اگر یہ غلام ہوتا نا تو اپنے آقا کی کبھی نافرمانی نہ کرتا۔ مراد یہ تھا کہ کیا بندہ اپنے رب کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ فرمایا بندہ اس کو معلوم ہے مجھے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس کو معلوم ہے میں اپنے رب کو ناراض نہ کروں کیونکہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرا رب ناراض ہو گیا تو میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ اپنے رب کو کبھی ناراض نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بندہ ہے اور اللہ اس کا آقا ہے، اس کا مولا ہے، اس نے اسے پیدا کیا ہے، وہ اپنے رب کے حکم کی کیسے نافرمانی کر سکتا ہے؟ بس اتنی سی بات ہی ان کو سمجھ آ گئی، اتنی سی بات تھی کہ یہ امام موسیٰ کاظم کیا کہہ کے چلے گئے کہ حقیقت دیکھا جائے تو بندہ غلام ہے، اس کے رب کی طرف سے جو حکم ہے اسے وہ کام کرنا ہے، میں آزاد کب ہو گیا؟ لہٰذا یہ بات ان کو اثر کر گئی اور انہوں نے اپنے گناہوں سے استغفار کیا، توبہ کی، اور اس کے بعد ساری زندگی رب کی فرما برداری میں گزار دی۔ تو یہ شان ہے نصیحت کو قبول کرنے والوں کی۔ لہٰذا قبر کا ساتھی، ساری گفتگو آپ نے سنی، قبر کا ساتھی انسان کے اچھے اپنے اعمال ہیں، اچھے اعمال وہی قبر کا بہترین ساتھی ہے، لہذا اسے بھر بھر کے کیا جائے۔ اللہ رب العزت جو کچھ واعظ و نصیحت ہوئی اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا